بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی ہوٹل آفندی میں اپنے مخصوص دفتر میں بیٹھے ہوئے ڈان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر نتاشا بیٹھی شراب کی چسکیاں لینے میں مصروف تھی۔ اس کے جسم پر انتہائی مختصر سا لباس تھا۔ یس، ڈان اسپیکنگ، ڈان نے ریسیور اٹھاتے ہی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ باس، مارٹن بول رہا ہوں۔ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے ڈاکٹر عمر عبدال کے ایک خاص ملازم کو بھاری رقم دے کر گاٹ لیا ہے۔ اس نے ابھی انتہائی حیرت انگیز رپورٹ دی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا رپورٹ دی ہے؟ ڈان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، پاک ایشیا سے ڈاکٹر عمر عبدال کے ہاں 2 آدمی آئے ہیں۔ ایک تو نوجوان علی عمران ہے، جس کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا قدرے بڑی عمر کا فیاض نامی ہے۔ یہ پاک ایشیا کی سینٹرل انٹیلیجنس میں سپرنٹینڈنٹ ہے۔ سینٹرل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل کوئی آدمی سر عبدالرحمان نامی ہے، جو کہ اس علی عمران کا باپ ہے۔ ڈاکٹر عمر عبدال سر رحمان کے دوست ہیں، اور یہ دونوں آدمی سر رحمان کی طرف سے ڈاکٹر عمر عبدال کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ لیکن یہ علی عمران بالکل ہی احمق اور مسخرہ سا نوجوان ہے، جبکہ وہ سپرنٹینڈنٹ ویسے ہی گاؤدی اور احمق نظر آتا ہے۔ اس فیاض نے آتے ہی ڈاکٹر عمر عبدال پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر عمر عبدال اپنی بیٹی کلثوم کی شادی اس احمق اور مسخرے نوجوان علی عمران سے کر دیں۔ ڈاکٹر عمر عبدال نے تو رضامندی ظاہر کر دی، لیکن کلثوم جو کہ یونیورسٹی کی طالبہ ہے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ دونوں ڈاکٹر عمر عبدال کی رہائش گاہ میں گیسٹ رومز میں رہ رہے ہیں۔ شام کے قریب کلثوم اور یہ علی عمران ڈپو گئے، جہاں وہ ڈاکٹر عمر عبدال کے اسسٹنٹ عبدالفتاح کی ایک پرسنل ڈائری خفیہ طور پر اڑا لائے۔ اس نے اس کی خبر کلثوم کو بھی نہ ہونے دی، لیکن رات کو جب عمران سو گیا تو کلثوم اس کے کمرے سے وہ ڈائری اٹھا لی۔ کلثوم کے مطابق کسی کتبے کی چوری کا چکر ہے، جو کہ ڈاکٹر عمر عبدال کی تحویل میں تھا، اور ڈائری کے مطابق اس کتبے کی چوری میں ہوٹل آفندی کا ڈان اور اس کا گروپ ملوث ہے، مارٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور اس کی آخری بات سن کر ڈان اس طرح اچھلا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ کیا ہوا ڈیئر؟ نتاشا نے بھی چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شٹ اپ، خاموش رہو، نان سینس، ڈان نے بری طرح نتاشا کو جھڑکتے ہوئے کہا، اور نتاشا منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ کیا تم ہوش میں رہ کر باتیں کر رہے ہو مارٹن؟ ڈان نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں تو رپورٹ کی تفصیل بتا رہا ہوں باس، آپ نے خواہ مخواہ مجھے ڈانٹ دیا۔ دوسری طرف سے مارٹن کی ناخوشگوار سی آواز سنائی دی۔ احمق آدمی، میں نے نتاشا سے ہی فکر کہا تھا، تم سے نہیں، ڈان نے غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری باس، میں سمجھا کہ شاید آپ نے مجھ سے کہا ہے۔ دوسری طرف سے مارٹن کی شرمندہ سی آواز سنائی دی۔ اوہ، اس الو کے پٹھے ابوالفتح کو یہ خیال کیوں آ گیا کہ کتبہ کی چوری میں میرا یا میرے گروپ کا ہاتھ ہے؟ کتبہ تو جان آرنلڈ کے بیٹے آگن نے چرایا تھا، اسی نے اسے تبدیل کیا تھا، ڈان نے چیختے ہوئے کہا۔ کلثوم نے عمران کی بجائے اب سپرنٹینڈنٹ فیاض سے قریبی رابطہ کر لیا ہے۔ اس نے فیاض کو تفصیل بتائی ہے جسے ملازم نے سن لیا تھا۔ کلثوم کے مطابق ڈائری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ڈان نے ابوالفتح سے اس کتبے کے سلسلے میں رابطہ قائم کیا تھا اور اسے بھاری رشوت کی آفر کی تھی، لیکن عبدالفتح نے انکار کر دیا، بلکہ اس نے ڈاکٹر عمر عبدال سے اشارے کنائے میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے پرواہ نہ کی، جس پر اس کی ڈائری کے مطابق اس نے ہوٹل آفندی جا کر ڈان سے بات چیت کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے بعد ڈائری خالی ہے اور ابوالفتح ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکا ہے۔ اس سے کلثوم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ابوالفتح ڈان سے ملنے ہوٹل گیا اور ڈان نے اسے قتل کر دیا اور اس کی موت کا کار ایکسیڈنٹ ظاہر کر دیا اور کتبہ چوری کر لیا۔ اس کے اس نتیجے کی اس سپرنٹینڈنٹ فیاض نے بھی پوری تائید کی ہے، اور اب وہ کلثوم اور سپرنٹینڈنٹ فیاض ہوٹل آفندی پہنچ کر آپ کو ٹٹولنا چاہتے ہیں، مارٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں نے واقعی پہلے اس انداز میں کوشش کی تھی، لیکن پھر آگن درمیان میں کود پڑا اور اس نے آسانی سے اس کتبے کو چوری کر لیا، اس لیے میں ابوالفتح کو بھول گیا تھا۔ ابوالفتح واقعی مجھ سے ملنے آیا تھا، اس احمق نے مجھے دھمکیاں دے کر بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری رپورٹ بے حد اہم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں آدمی اس کتبے کے حصول کے چکر میں یہاں آئے ہیں۔ اب میں ان سے پوری طرح نمٹ لوں گا، ڈان نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ باس، اگر آپ حکم کریں تو کلثوم اور ان دونوں پاکستانیوں کو اغوا کر کے قتل کر دیا جائے تاکہ یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے راستے سے دور ہو جائے، مارٹن نے کہا۔ تم انتہائی احمق ہو مارٹن، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کی اچانک گمشدگی سے ڈاکٹر عمر عبدال چونک پڑے؟
وہ پھر مسی حکومت کے خفیہ ایجنٹ حرکت میں آ جائیں گے اور ساری بات سامنے آ جائے گی. نانسنس. اگر انہیں کوئی شک بھی ہے تو اسے آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے. ان کے پاس سوائے ڈائری کے اور کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ ڈائری بھی ایک آدمی کی ذاتی رائے ہے. میرے تعلقات انتہائی اعلیٰ حکام سے ہیں اور میں مصر کا معزز ترین شہری ہوں، اس لیے مجھ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہاں، اگر کسی وقت میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے خطرہ بن رہے ہیں تو پھر میں انہیں ایک لمحے میں چٹکی میں مسل دوں گا. ڈان نے تیز تیز لہجے میں کہا. ٹھیک ہے باس، آپ کا خیال درست ہے، مارٹن نے جواب دیا. تم ان تینوں کی مکمل نگرانی کراؤ، مجھے ان کی مکمل اور تفصیلی رپورٹ روزانہ دو، ڈان نے کہا. یس باس، دوسری طرف سے مارٹن نے کہا، اور ڈان نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا. سنو ڈیئر، میرے کاروباری معاملات میں تم مداخلت مت کیا کرو، سمجھی؟ ڈان نے ریسیور رکھ کر قدرے مسکراتے ہوئے نتاشا سے مخاطب ہو کر کہا، جو اب منہ بنائے بیٹھی تھی. مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو تمہارے اچانک الجھنے سے حیران ہوئی تھی، نتاشا نے اسی طرح ناراض لہجے میں کہا. زیادہ نخرے مت دکھاؤ، میری عادت جانتی ہو، ایک لمحے میں گولی مار دوں گا. سنو، تم نے اس لڑکی کلثوم سے دوستی بڑھانی ہے، کیونکہ مجھے ان دونوں پاکستانی احمقوں سے زیادہ خطرہ اس لڑکی سے محسوس ہو رہا ہے، ڈان نے کہا. دوستی بڑھا کر کیا کروں؟ نتاشا نے چونک کر پوچھا. اسے یہاں ہوٹل میں لے کر آؤ اور پھر یہاں کے چند گنڈے اس پر چھوڑ دو جو اسے بری طرح پامال کر دیں، اور اس کی پامالی کی باقاعدہ فلم بنائی جائے گی، اور اس کے بعد اس فلم کے ذریعے سے قابو میں رکھا جائے گا، ڈان نے جواب دیا. کیا ضرورت ہے اتنا لمبا کھڑاک پھیلانے کی؟ گولی مار کر زمین میں دفن کر دو، نتاشا نے منہ بناتے ہوئے کہا. تم بھی اس الو کے پٹھے مارٹن کی طرح جذباتی بات کر رہی ہو. تمہارا کیا خیال ہے، اگر ڈان تمہاری طرح جذباتی ہوتا تو اب تک اس حیثیت میں زندہ رہ جاتا؟ آج ڈان گروپ کو کوئی نہیں جانتا، حالانکہ یہ سب پورا مصر ڈان گروپ کے شکنجے میں پھنسا ہوا پھڑک رہا ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ میں جذبات کی بجائے عقل استعمال کرتا ہوں، ڈان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا. اوکے، جیسا تم کہو، نتاشا نے اٹھتے ہوئے کہا. ہاں، تم یہاں سے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ کلثوم اور وہ پاکستانی احمق یہاں پر آ جائیں، تو انہیں یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا مجھ سے تعلق ہے، ڈان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور نتاشا خاموشی سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی. عمران کلثوم اور فیاض کو ڈائننگ روم میں چھوڑ کر باہر نکلا اور پھر سیدھا گیسٹ روم میں پہنچ گیا. اسے وہاں موجود اپنے بریف کیس سے کچھ ضروری سامان نکال کر کوٹوں کی جیبوں میں منتقل کیا، اور بریف کیس کو واپس رکھ کر وہ اطمینان سے چلتا ہوا بیرونی پھاٹک سے باہر آ گیا. کلثوم اور فیاض ابھی تک ڈائننگ روم میں موجود تھے. اسے معلوم تھا کہ کلثوم جس طرح کی جذباتی لڑکی ہے اور سپر فیاض جس پائے کا جاسوس ہے، یہ دونوں مل کر واقعی ایک ایسی جوڑی بن جائیں گے جن کا انجام اسے اچھا نظر نہ آتا تھا. اس لیے اس نے فوری طور پر کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب وہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے باہر آیا تھا. باہر آ کر اس نے ٹیکسی پکڑی اور اسے مین مارکیٹ چلنے کا کہہ دیا. ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں مین مارکیٹ پہنچ گئی. عمران نے ٹیکسی چھوڑ دی اور مین مارکیٹ میں گھومتا رہا. اس کی تیز نظریں اپنے تعاقب کا اندازہ کرنے میں مصروف تھیں، حالانکہ بظاہر کوئی ایسی بات ابھی تک نہ ہوئی تھی کہ اس کا کوئی تعاقب کرتا، لیکن احتیاط عمران کی طبیعت کا ایک جز بن چکی تھی. لیکن تھوڑی دیر میں مارکیٹ گھومنے پھرنے کے بعد جب اسے اطمینان ہو گیا کہ واقعی کوئی اس کی نگرانی نہیں کر رہا، تو وہ ایک سپر اسٹور میں داخل ہو گیا. اسے وہاں کے مختلف کاؤنٹر سے ایسا سامان خریدا جسے وہ میک اپ کے لیے استعمال کر سکتا تھا. ریڈی میڈ لباس والے کاؤنٹر سے اس نے ایک سوٹ بھی خریدا، اور پھر وہاں سے وہ اس سپر اسٹور میں بنے ہوئے ٹوائلٹ میں گھستا چلا گیا. اس نے اس سامان کی مدد سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مقامی میک اپ کیا، اور نیا لباس پہن کر اس نے اپنی تمام چیزیں نئے لباس میں منتقل کی، اور پھر پرانے لباس اور بقایا سامان کو اس نے اسی شاپنگ بیگ میں ڈال دیا جس پہ نیا لباس اسے دیا گیا تھا. اور پھر بڑے اطمینان سے ٹوائلٹ سے باہر آ کر وہ چلنا میں تو اسٹور کے مختلف کاؤنٹرز پر گھومتا رہا. پھر آہستگی سے باہر آ گیا. اسٹور سے کافی فاصلے پر ایک ڈسٹ ڈرم کا ڈھکن اٹھا کر اس نے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ اس میں اچھال دیا، اور ڈھکن بند کر کے وہ اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا. اب وہ مقامی آدمی کے روپ میں تھا. ایک بار پھر اس نے اپنی نگرانی کا بطور احتیاط جائزہ اندازہ لگایا، اور پھر اس طرف سے تسلی ہونے کے بعد وہ ایک پبلک بوتھ میں داخل ہو گیا. اس نے جیب سے سکے نکال کر فون باکس میں ڈالے اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے. یس، فواد برادرز. دوسری طرف سے ایک نسوانی کاروباری سے آواز سنائی دی. مسٹر فواد سے بات کریں؟ میں نے ان سے ایک اہم کاروباری بات کرنی ہے. میرا نام پرنس ہے، عمران نے بڑے باوقار سے لہجے میں کہا. اوہ سوری جناب، فواد ابھی تک دفتر میں تشریف نہیں لے کر آئے. آپ 1 گھنٹے بعد فون کریں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا. کیا وہ اپنی رہائش گاہ پر ہوں گے؟ مجھے انتہائی فوری نوعیت کا کام ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا. ہو سکتا ہے آپ کال کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ساتھ ہی فون نمبر بھی بتا دیا گیا.
عمران نے اوکے کہہ کر کیڈل دبا دیا، دوبارہ سکے ڈالے اور اس لڑکی کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس، فواد اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ہی ایک نارمل سی آواز سنائی دی۔ مسٹر فواد، میں پرنس بول رہا ہوں، میری ریاست کا نام ٹمبکٹو ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ آپ، اوہ میں تو آپ کا منتظر تھا، باس کا فون آیا تھا، دوسری طرف سے بری طرح چونکتے ہوئے کہا گیا۔ مجھے معلوم ہے، میں اس وقت مین مارکیٹ کے نیشنل سپر اسٹور کے سامنے واقع پبلک فون بوتھ سے بول رہا ہوں، تم فوراً یہاں پہنچو۔ کون سی کار ہے تمہاری؟ ذرا دھیان رکھنا کہیں کوئی پھٹیچر سی کار لے کر آؤ، آخر میں پرنس آف ٹمبکٹو ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جناب بالکل بے فکر رہیں، نئے ماڈل کی لیموزین کار ہے، نیوی بلو کلر کی، آپ کی شان میں ہرگز فرق نہ آئے گا، دوسری طرف سے فواد نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ مصر چونکہ اسرائیل کا ہمسایہ ملک تھا اور اسرائیل اور مصر کے درمیان تعلقات بھی موجود تھے، اس لیے عمران نے بطور X2 یہاں فواد کو بطور فورن ایجنٹ تقریباً 2-3 سالوں سے تعینات کیا ہوا تھا۔ فواد کسی زمانے میں مصر کی ملٹری انٹیلیجنس سے متعلق بھی رہا تھا اور وہاں اس کا ریکارڈ بے حد اچھا تھا۔ وہ کافرستان میں فورن ایجنٹ نارٹران کا بہت گہرا دوست رہا تھا، وہ دونوں کسی بیرونی یونیورسٹی میں کلاس فیلو رہے تھے اور فواد کی تعیناتی نارٹران کی سفارش پر ہی کی گئی تھی۔ عمران اس سے آج تک بالمشافہ نہ ملا تھا، البتہ اسے معلوم تھا کہ نارٹران نے اس کا اچھی طرح تعارف کرایا ہوا ہے، اور نارٹران کی زبانی ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ فواد عمران سے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے، لیکن چونکہ مصر میں گزشتہ 2-3 سالوں میں کوئی ایسا کیس بھی سامنے نہ آیا تھا جس کے لیے عمران یہاں آتا، اس لیے اب تک عمران کی ملاقات فواد سے نہ ہو سکی تھی۔ لیکن عمران کے پاس فواد کی مکمل فائل موجود تھی، اس لیے وہ ذاتی طور پر نہ صحیح ویسے فواد کے متعلق پوری تفصیل جانتا تھا۔ فواد غیر شادی شدہ تھا اور اپنی ایک ذاتی امپورٹ ایکسپورٹ کی فرم چلاتا تھا۔ اس کے تعلقات مصر کے انتہائی اعلیٰ حکام سے انتہائی قریبی تھے، اس لیے وہ اپنا کام یعنی اسرائیل اور مصر کے درمیان ہونے والی تمام کارروائیوں کی رپورٹ X2 کو بھیجتا رہتا تھا۔ عمران نے وہ رپورٹیں بھی دیکھی تھیں اور ان سے اسے فواد کی ذہانت اور کارکردگی کا بخوبی اندازہ ہوتا رہتا تھا۔ مصر آنے سے پہلے عمران نے بطور X2 فواد کو کال کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ عمران ایک خاص کام کی غرض سے مصر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے رابطے اور مدد کی ضرورت پڑے، تو وہ ہوشیار رہے، اور کوڈ کے لیے پرنس آف ٹمبکٹو کے الفاظ عمران نے خود اسے بتا دیے تھے، اس لیے جیسے ہی عمران نے پرنس اور ٹمبکٹو کے الفاظ ادا کیے، فواد فوراً سمجھ گیا کہ بولنے والا عمران ہے۔ عمران فون بوتھ سے نکل کر ساتھ ہی ایک بک اسٹال پر آ کر رک گیا اور اسے ایک اخبار خریدا اور اسے اطمینان سے پڑھنے لگا۔ مصر کی زبان عربی تھی اور عمران چونکہ عربی زبان سے نہ صرف اچھی طرح واقف تھا بلکہ وہ اسے عربی لہجے ہی روانی میں بھی بول سکتا تھا، لیکن مصر میں عربی کا زبان کا لہجہ خاص عرب سے قدرے مختلف تھا، اس لیے عمران نے مصر آنے سے پہلے خاص طور پر مصری لہجے کی پریکٹس بھی کی تھی۔ اس نے اخبار کھولا اور اسے سرسری انداز میں دیکھنے لگا۔ ابھی اسے 1-2 صفحے دیکھے تھے کہ اسے دور سے نیوی بلو کلر کی اور ایک جدید ماڈل کی لیموزین کار دائیں طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ کار واقعی انتہائی شاندار تھی۔ عمران نے اخبار کو لپیٹا اور اطمینان سے سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا انگوٹھا اس طرح کار کی طرف اٹھا دیا جیسے لفٹ مانگ رہا ہو، اور کار اس کے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے ٹمبکٹو جانا ہے، عمران نے جھک کر اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے ایک بھرے جسم اور خوشرو چہرے کے مالک نوجوان فواد سے مخاطب ہو کر کہا، جو بڑی اشتیاق بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جائیے، فواد نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران نے بجائے دروازہ کھولنے کے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر کھڑکی میں ڈالنے کی کوشش کی، جیسے وہ کھڑکی کے راستے اندر داخل ہونا چاہتا ہو۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھول کر بیٹھیے، فواد نے بری طرح گھبرا کر کہا۔ اوہ اچھا، میں سمجھا کہ شاید اس ٹیڑھی میڑھی کار کا دروازہ ہی نہیں ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر دروازہ کھول کر بڑے اطمینان سے سیٹ پر بیٹھ گیا، اور فواد نے ہنستے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ آپ نے کمال کر دیا، سارا بازار آپ کو منہ اٹھائے حیرت سے دیکھ رہا تھا، فواد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سے بھی زیادہ حیرت سے بازار کو دیکھ رہا ہوں۔ دراصل یہ لفظ بازار ہماری زبان میں بڑا خطرناک لفظ ہے، وہاں اس بازار میں جانا کسی زمانے میں تو عین تہذیب اور آج کل خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ انقلاب ہیں زمانے کے، پھر بازاری زبان اگر استعمال کر دو تو لوگ لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں۔ یہ اتر آنے والی بات بھی بڑی عجیب ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے لڑنے مرنے کے لیے چاند سے اتر کر آیا جائے۔ اور ہاں، عورتوں کے لیے بازار جانا سب سے دلچسپ ہابی ہے، ہمارے یہاں اسے شاپنگ کہتے ہیں۔ یہ لفظ مجھے پنگ پونگ کا بھائی لگتا ہے۔
ایک بات ہے، شاپنگ بھی پنگ پونگ سے کم نہیں ہوتی۔ پنگ پونگ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ایک میز پر جالی لگا دی جاتی ہے اور دونوں طرف کھلاڑی چھوٹے چھوٹے بلے اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی گیند کی کمبختی آ جاتی ہے۔ ایک گیند کو مارتا ہے تو دوسرا اس سے بھی زیادہ زور سے مارتا ہے۔ بس اس طرح بیچاری گیند مسلسل مار کھاتی رہتی ہے۔ یہ عورتیں بھی شاپنگ کرتے وقت پنگ پونگ ہی کھیلتی ہیں۔ ایک طرف وہ ہوتی ہیں اور دوسری طرف دکاندار، اور درمیان میں بیچاری گیند، میرا مطلب ہے غریب شوہر کی کمبختی آ جاتی ہے۔ عمران کی زبان تیزی سے چل پڑی اور فواد غریب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اس بری طرح ہنس رہا تھا جیسے آج تک ہنسی کا کوٹا سنبھال کر رکھایا ہو اور سارا کوٹا اس نے ابھی پورا کرنا ہے۔ خدا کے لیے بس کریں پرنس، شاید میں پوری زندگی اس قدر نہیں ہنسا جتنا آپ نے چند منٹوں میں ہنسنے پر مجبور کر دیا ہے، فواد نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔ یعنی ہنسنے کی بجائے پوری زندگی روتے رہے ہو؟ اوہ، اس لیے تمہارے گال پچکے ہوئے ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہے، آنکھیں مایوسی کی دلدلوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، سر کے بال جھڑ گئے ہیں، کندھے سکڑ گئے ہیں، کوبڑ نکل آیا ہے، ٹانگیں کانپنے لگی ہیں، ہاتھوں میں ریشہ آ گیا ہے، دماغ خالی ہو گیا ہے، اور عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی اور فواد کے حلق سے نکلنے والے کہکہوں سے نہ صرف کار بلکہ ارد گرد کا ماحول بھی گونج اٹھا۔ اسے بے اختیار سائڈ پر رک کر کار روک دی اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر بری طرح ہنسنے لگا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے ہاتھ میں پکڑا اخبار کھولا اور اسے اس طرح پڑھنے لگا جیسے وہ مصر آیا ہی یہی اخبار پڑھنے ہو۔ پرنس، نوٹران نے جو کچھ آپ کے متعلق بتایا تھا وہ بے حد کم تھا، واقعی میں بدقسمتی تھی کہ میں پہلے آپ سے نہ مل سکا، فواد نے اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے خیال میں اگر میری تم سے پہلے ملاقات ہو جاتی اور تم اسی رفتار سے ہنسنا شروع کر دیتے تو اب تک میں تمہارے مزار پر 10واں سالانہ عرس پڑھوا رہا ہوتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور فواد ایک بار پھر بھی اختیار ہنس پڑا۔ سوری پرنس، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی باتوں پر مجھے کم ہنسی آئے، لیکن بہرحال آپ فرمائیں کہ اب کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، فواد نے عمران کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا۔ تمہاری رہائش گاہ میں تمہارے ساتھ اور کتنے آدمی رہتے ہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ صرف 2 ملازم ہیں جناب، اور دونوں ہی انتہائی اعتماد کے آدمی ہیں، فواد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوکے، وہیں چلو، عمران نے کہا، اور فواد نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جدید قسم کی رہائشی کالونی میں داخل ہو گئے۔ وہاں سرجوگ کالونی کا بورڈ نصب تھا۔ فواد نے ایک چھوٹی لیکن جدید وضع کی کوٹھی کے گیٹ پر کار روکی اور پھر مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو پھاٹک خود بخود کھل گیا اور فواد کار اندر پورچ میں لیتا چلا گیا۔ برآمدے میں ایک خوشرو نوجوان کھڑا تھا، اس کے جسم پر ملازموں کا سا عام لباس تھا۔ صابر، میں سٹنگ روم میں موجود ہوں، کوئی فون آئے تو کہہ دینا کہ میں موجود نہیں ہوں، اور سنو، بلیک کافی بنا کر لے آؤ۔ فواد نے کار سے اترتے ہی برآمدے میں کھڑے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، اور صابر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ فواد عمران کو ایک علیحدہ کمرے میں لے کر آیا، یہ واقعی سٹنگ روم کے سے انداز میں سجا ہوا تھا۔ یہاں بات چیت محفوظ ہے؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل جناب، ہر طرح سے بے فکر رہیں، فواد نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ یہاں کے کسی ڈان گروپ کو جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ڈان گروپ؟ اوہ نہیں جناب، یہاں اس نام کا کوئی گروپ موجود نہیں ہے، البتہ ایک کاروباری آدمی ڈان ضرور ہے جو ہوٹل آفندی کا مالک ہے اور اس کے تعلقات انتہائی اعلیٰ سطح پر ہیں، لیکن یہ شخص کسی قسم کے جرائم میں کبھی ملوث نہیں رہا، فواد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارے اس ڈان سے کیسے تعلقات ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ بہت قریبی تعلقات ہیں، میں اکثر اس کے ہوٹل میں جاتا رہتا ہوں، فواد نے جواب دیا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ ڈان کا کسی قسم کے جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ جناب، دراصل جرائم پیشہ افراد میں سے کبھی کسی سے تعلق نہیں رکھا، میرے کام کی نوعیت چونکہ اسرائیل اور مصر کے درمیان ہونے والی کارروائیوں کی رپورٹنگ کرنا ہے، اس لیے مجھے جرائم پیشہ افراد سے تعلق رکھنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہو سکتا ہے ڈان خفیہ طور پر جرائم میں ملوث ہو، لیکن میں نے کبھی اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات نہیں سنی۔ البتہ جو یہاں کے مشہور جرائم پیشہ گروپ ہیں، ان کے نام اکثر سننے میں آتے رہتے ہیں، فواد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو جو جرائم پیشہ دنیا سے پوری طرح باخبر ہو، اور اگر ڈان جرائم سے کسی بھی حیثیت سے وابستہ ہو تو وہ اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو؟ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہاں ایک شخص ایسا ہے، وہ گلستان نامی قہوہ خانے میں بیٹھتا ہے، وہ کسی زمانے میں یہاں کا بڑا معروف مجرم پیشہ شخص تھا، لیکن پھر اس کی کمر میں ایسی چوٹ آ گئی کہ وہ تیزی سے حرکت کرنے سے معذور ہو گیا، چنانچہ اس نے جرائم کا دھندا چھوڑ دیا اور اب وہ معلومات فروخت کرنے کا دھندا کرتا ہے۔
اس کا نام عبد المنان ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں اور اسے منان آفندی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہاں آفندی جناب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو عزت دینی ہو تو اسے آفندی کہتے ہیں۔ فواد نے تیز تیز لہجے میں کہا، لیکن اس سے معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو علم ہو جائے گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے نہیں جناب، اس بات میں تو اس کی کامیابی اور زندگی کا راز مضمر ہے۔ وہ کسی قیمت پر بھی معلومات خریدنے والے کے متعلق کسی دوسرے کو کچھ نہیں بتاتا، چاہے وہ اس کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اور ٹپ کے بغیر معلومات فروخت بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ نے اس سے پوچھنا ہو تو میرے پاس ایک ٹپ موجود ہے۔ 1 سال قبل مجھے ضرورت پڑی تھی تو میں نے یہاں کے ایک جرائم پیشہ شخص سے رابطہ قائم کیا تھا۔ وہ آدمی اب مر چکا ہے، لیکن بہرحال وہ ٹپ اب بھی کام دے سکتی ہے، فواد نے جواب دیا۔ اوکے، تو کیا عبد المنان آفندی سے ملنے گلستان قہوہ خانے جانا پڑے گا؟ عمران نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ یہاں بھی آ سکتا ہے، اور اگر چاہیں تو وہ کسی جگہ بھی اس سے بات ہو سکتی ہے۔ وہ ٹپ ہی ایسی ہے کہ اب منان آفندی انکار ہی نہیں کر سکتا، فواد نے جواب دیا۔ اوکے، پھر فوری طور پر میک اپ کرو اور ٹیکسی پر وہاں چلو، اس کے بعد اسے ساتھ لے کر کسی ایسی جگہ پر چلو جہاں اسے اطمینان سے بات چیت ہو سکے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں، فواد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ملازم صاحب کمرے میں بلیک کافی کی 2 پیالیاں لے کر اندر داخل ہوا۔ فواد نے ایک پیالی عمران کو دی اور دوسری وہیں میز پر رکھ کر اسے ملازم کو جانے کا اشارہ کر دیا اور خود باتھ روم میں چلا گیا۔ عمران خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد فواد باہر آیا تو واقعی اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں میک اپ کیا ہوا تھا۔ گڈ، اچھا میک اپ کیا ہے، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ تھینک یو، آئیے، فواد نے کہا اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا سٹنگ روم سے باہر آ گیا۔ میرے پاس ایک کار ایسی ہے جسے میں بہت کم استعمال کرتا ہوں، فواد نے پورچ میں آ کر کہا۔ ٹھیک ہے، اسے ہی نکالو، عمران نے کہا، اور فواد تیز سے اس قدم اٹھاتا ایک سائڈ پر بنے ہوئے بند گراجوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پرانے ماڈل کی کار باہر لے آیا اور چند لمحوں بعد یہ کار کوٹھی سے نکل کر واپس شہر کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اس سے کہاں بات چیت کرو گے؟ عمران نے پوچھا۔ کسی ہوٹل یا پارک میں بیٹھ جاتے ہیں، فواد نے کہا۔ نہیں، اسے فون کر کے کسی جنرل پارکنگ میں بلا لو، عمران نے کہا اور فواد نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک پبلک بوتھ کے سامنے کار روکی اور نیچے اتر کر بوتھ میں چلا گیا۔ عمران خاموشی سے وہیں اخبار پڑھتا رہا، اخبار وہ ساتھ ہی اسی لیے لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فواد واپس آ گیا اور خاموشی سے کار چلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار ایک وسیع جنرل پارکنگ میں موڑ دی۔ وہاں کاروں کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی، اس لیے کاریں کافی فاصلے پر تھیں۔ فواد نے کار ایک طرف سائڈ میں روک دی۔ میں آفندی کو لے کر آتا ہوں، فواد نے نیچے اترتے ہوئے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد فواد ایک کبھی الجثہ بوڑھے کو ساتھ لے کر کار کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ بوڑھا قدرے جھک کر اور آہستہ آہستہ چل رہا تھا، البتہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی پوری زندگی واقعی جرائم کی دنیا میں گزری ہے۔ یہ یقیناً منان آفندی تھا۔ فواد اسے لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ عمران نے بھی اپنا جسم موڑ کر پچھلی طرف رخ کر لیا۔ منان آفندی بڑے غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ تم یقیناً میک اپ میں ہو نوجوان، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا میک اپ انتہائی شاندار ہے، کیونکہ تمہاری شکل و صورت کا آدمی میں نے پہلے کبھی قاہرہ میں نہیں دیکھا۔ حالانکہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہارا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے، اس لیے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تم میک اپ میں ہو۔ منان آفندی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ اللہ میاں کا کیا ہوا میک اپ ہے، اس لیے انتہائی شاندار ہے۔ باقی میں قاہرہ میں نہیں رہتا، اس لیے پہلے تم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہرحال کیا بات چیت طے ہو گئی ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، بات ہو گئی ہے، رقم بھی ادا کر دی گئی ہے۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہمیں ہوٹل آفندی کے مالک ڈان کے متعلق معلومات چاہئیں، فواد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم اس کے بارے میں کسی قسم کی معلومات چاہتے ہو؟ منان آفندی نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس نے ایک ایسا گروپ بنایا ہوا ہے جو مدفون مقبرے کھود کر اس میں سے نوادرات نکالتا ہے۔ کیا یہ اطلاع درست ہے؟ عمران نے پوچھا، اور منان آفندی کی عمران کی بات سن کر واضح طور پر چونک پڑا۔ اوہ، تمہیں اس بارے میں کیسے اطلاع ملی؟ میرا تو خیال تھا کہ اس دنیا میں واحد آدمی میں ہوں جسے یہ معلومات حاصل ہیں۔ منان آفندی کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ واحد جمع کو چھوڑو اور تفصیل بتاؤ، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ ایسا دھندا انتہائی خفیہ طور پر کرتا رہتا ہے، لیکن یہ دھندا بہت محدود پیمانے پر کرتا ہے، لیکن گزشتہ دنوں اس نے اس کی رینج بڑھا دی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق اسے معروف غیر ملکی ماہر مصریات جان آرنلڈ کے بیٹے آرگن کے ذریعے ایک انتہائی قیمتی کتبہ اڑایا ہے۔
اس کتبے میں کسی انتہائی خفیہ مقبرے کا ذکر موجود ہے، اور وہ اب اس کتبے کی مدد سے وہ مقبرہ کھود کر اس میں سے سامان نکالے گا، اور اگر تم اتنی ہی پیمنٹ اور کر دو جتنی پہلے کی ہے تو میں اس سلسلے میں تمہیں ایک اہم ترین ٹپ دے سکتا ہوں، منان آفندی نے کہا، اور عمران کے اشارے پر آفندی نے کوٹ کی جیب سے بھاری مالیت کے نوٹوں کی گڈی نکال کر منان آفندی کی طرف بڑھا دی۔ کافی ہیں، سنو، ڈان نے ویسے تو عام جرائم، میرا مطلب ہے اسمگلنگ، پیشہ ور قتل، منشیات وغیرہ کے دھندے کے لیے باقاعدہ ایک وسیع گروپ قائم کیا ہوا ہے، جس کا باقاعدہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے، اور مختلف شہروں اور قصبوں میں اس کے اڈے بھی موجود ہیں، لیکن اس کے دھندے کے لیے اس کا گروپ بالکل علیحدہ ہے۔ ایک غیر ملکی ہے، اس کا نام آرجر ہے، وہ محکمہ آثار قدیمہ کا ایک بہت بڑا افسر ہے، وہ خفیہ طور پر ڈان سے ملا ہوا ہے، اور میرے خیال میں وہ اسی آرجر کے ذریعے یہ دھندا بھی کرے گا۔ یہ بھی بتا دوں کہ آرجر اس کا کوڈ نام ہے، صرف ڈان گروپ میں اسے آرجر کہا جاتا ہے، سرکاری ملازمت میں اس کا نام کچھ اور ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں مجھے اطلاع ملی تھی کہ اس آرجر کے ساتھ ڈان، اس کی عورت نتاشا اور جان آرنلڈ کا بیٹا آرگن چاروں صحرا میں کہیں گئے اور پھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد آرگن نیشنل کمرشل بینک کے لاکر روم میں گیا، وہاں سے واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک کینوس کا تھیلا تھا۔ آرجر اور نتاشا اس کے ساتھ تھے، یہ لوگ واپس کسی خفیہ مقام پر گئے، اور اس کے بعد آرگن نظر آنا بند ہو گیا، منان آفندی نے کہا، اور عمران اس کی بے پناہ اور حیرت انگیز معلومات واقعی حیران رہ گیا۔ اس قدر اپ ٹو ڈیٹ معلومات رکھنا واقعی اس منان آفندی کا ہی کام تھا۔ آرجر کے متعلق مزید کوئی بات تاکہ اسے تلاش کیا جا سکے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ مصری محکمہ آثار قدیمہ میں بہت بڑا افسر ہے، البتہ اس کا حلیہ بتا سکتا ہوں، منان آفندی نے کہا۔ حلیہ ہی بتا دو، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور آفندی نے حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بتا دی۔ یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر عمر عبدال کے اسسٹنٹ عبدالفتاح کو کیوں ڈان نے قتل کیا؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ، وہ غریب مفت میں ہی مارا گیا، اس نے احمقانہ انداز میں ہوٹل آفندی جا کر ڈان کو دھمکیاں دیں، اور ڈان نے غصے میں آ کر اسے گولی مار دی، اس کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ظاہر کیا گیا، منان آفندی نے جواب دیا۔ اوکے منان آفندی، بہت بہت شکریہ، ضرورت پڑنے پر ہو سکتا ہے تمہاری مزید خدمات حاصل کی جائیں، عمران نے کہا۔ میں حاضر ہوں، منان آفندی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تم اس حلیے کے آدمی کو جانتے ہو؟ عمران نے پچھلی سیٹ سے اتر کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے فواد سے پوچھا۔ نہیں، یہ حلیہ میرے لیے نیا ہے، حالانکہ میں تقریباً تمام اعلیٰ افسروں سے واقف ہوں، فواد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس منان نے بلف تو نہیں کیا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی شہرت اس معاملے میں ایسی ہے کہ یہ غلط بات نہیں کرتا، اگر نہ جانتا ہو تو صاف بتا دیتا ہے، فواد نے کہا۔ اوکے، اب ہوٹل آفندی چلو، ذرا اس ڈان سے بھی ملاقات ہو جائے، عمران نے کہا، اور فواد نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔